شہزادہ سلیم کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا۔ وہ مغلیہ بادشاہ اکبر اعظم کا بیٹا اور مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ تھا۔ بعد میں وہ بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ علم، فن اور شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا اور ایک نرم دل شہزادہ تصور کیا جاتا تھا۔ انارکلی ایک حسین رقاصہ تھی جس کا اصل نام بعض روایات کے مطابق نادرہ بیگم تھا۔ وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں رقص اور موسیقی کے فن میں ماہر تھی۔ اس کا لقب انارکلی رکھا گیا جس کا مطلب ہے انار کے پھول جیسی حسین لڑکی۔ ایک دن اکبر بادشاہ کے دربار میں انارکلی نے رقص پیش کیا۔ شہزادہ سلیم بھی دربار میں موجود تھا اور وہ انارکلی کی خوبصورتی اور فن سے متاثر ہو کر دل دے بیٹھا۔ رقص، شاعری اور نظروں کی زبان سے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے سے گہری محبت کرنے لگے۔ شہزادہ سلیم انارکلی کو اپنا دل اور خواب بنا بیٹھا۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی زندگی کی داستان محبت، خلوص اور جذبات کا ایسا رنگین باب ہے جس میں کئی حسین واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ چاندنی رات کا رقص تھا، ایک حسین لمحہ محبت کا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت ابھی شاہی دربار کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ ان دنوں انارکلی دربار کی بہترین رقاصہ تھی اور شہزادہ سلیم ہر موقع پر اسے دیکھنے کے بہانے بناتا۔ ایک رات جب پورا لاہور چاندنی میں نہایا ہوا تھا، شہزادہ سلیم نے محل کے پیچھے واقع بادشاہی باغ میں انارکلی کو چپکے سے بلوایا۔ باغ میں ہر طرف چمپا، موتیا اور گلاب کے پھول خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں سب کچھ سنہری اور خواب سا لگ رہا تھا۔ انارکلی نے شہزادہ سلیم کے لیے چاندنی میں رقص کیا۔ اس کے قدموں کی چھنکار، چوڑیوں کی جھنکار اور نرم چاندنی کی چمک نے سلیم کے دل میں جذبات کا طوفان بسا دیا۔ اس نے کوئی لفظ نہ کہا، نہ کوئی وعدہ کیا، بس آنکھوں میں انارکلی کی محبت کی جھلک لیے اسے تکتا رہا۔ انارکلی: شہزادہ سلیم، یہ رقص صرف آپ کے لیے ہے۔ شہزادہ سلیم دل سے: انارکلی، تمہارا ہر قدم میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اگر چاندنی کو الفاظ دیے جائیں تو یہ صرف تمہاری تعریف ہوگی۔ اس رات نہ کسی ساز کی ضرورت تھی اور نہ کسی الفاظ کی، بس خاموشی سے چھپی محبت تھی جو بادشاہی باغ کی ہواؤں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایک حسین لمحہ تھا جس میں دو دل ایک ہوئے، اور ایک لمحہ وہ تھا جہاں نہ دربار تھا، نہ شاہی قانون، نہ صرف عشق تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے سلیم نے ہمیشہ دل میں چھپائے رکھا، جب انارکلی صرف رقاصہ نہیں بلکہ اس کی محبت کا چمکتا ستارہ بن گئی۔ جب اکبر کو انارکلی اور سلیم کی محبت کا علم ہوا تو وہ شدید ناراض ہوا۔ اکبر نے اسے شہزادی کی شایانہ شان نہیں سمجھا اور انارکلی سے تعلق ختم کرنے کا حکم دیا۔ سلیم نے باپ کی مخالفت کی اور یہاں سے محبت اور طاقت کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت ایک ایسی لوک داستان ہے جو صرف عشق کی شدت ہی نہیں بلکہ مشکلات، قربانی اور تضاد کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس کے والد بادشاہ اکبر کی مخالفت تھی۔ اکبر کو یہ رشتہ شہزادے کے مقام کے خلاف لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلیم کسی شاہی خاندان کی لڑکی سے شادی کرے، نہ کہ ایک رقاصہ سے۔ شاہی عزت اور اصولوں کی دیوار: مغلیہ سلطنت میں ایک شہزادے کا ایک عام درباری لڑکی سے عشق کرنا شاہی وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ یہ تعلق دربار کے اصولوں، سیاست اور بادشاہت کی روایات کے لیے ایک خطرہ تصور کیا گیا۔ اس کی محبت نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ تلوار اٹھانے کے قریب پہنچ گیا۔ اکبر نے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم دے دیا۔ یہ سلیم کے لیے ناقابل برداشت اذیت تھی کہ وہ اسے اپنی محبوبہ کو نہ بچا سکا۔ دونوں کو اپنی محبت چھپ کر نبھانی پڑی۔ شاہی دربار کے جاسوس، رقابت اور درباری سازشیں ہمیشہ خطرہ بنی رہیں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی محبت، اپنے فرض اور ماں باپ کے حکم کے درمیان شدید ذہنی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ایک طرف اپنی محبوبہ اور دوسری طرف تاج و تخت کھو دینے کا خوف محسوس کیا۔ شہزادہ سلیم نے انارکلی کی محبت میں جو کچھ کیا
وہ ایک عاشق کی وفاداری، جذباتی شدت اور قربانیوں کی مثال بن گیا۔ یہ کہانی صرف عشق کی قربانیوں کی مثال نہیں بلکہ عشق کے امتحانوں کی بھی کہانی ہے۔ شہزادہ سلیم نے انارکلی کو صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ دل سے چاہا۔ اس نے درباری آداب، شاہی فاصلوں اور رتبے کو نظر انداز کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ چونکہ بادشاہ اکبر کو رشتہ یہ پسند نہ تھا، اس لیے سلیم نے انارکلی سے چھپ کر ملاقاتیں کی۔ اس نے اپنی محبت کو محفوظ رکھنے کے لیے رازداری اختیار کی، اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت بھی کی۔ جب اکبر نے انارکلی کی محبت سے روکا تو سلیم نے اپنی شاہی طاقت، رتبہ اور وراثت کو داؤ پر لگا دیا۔ جب انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوایا گیا، سلیم نے اسے بچا نہ سکا مگر اس کے لیے دل میں تڑپتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں انارکلی کا مقبرہ سلیم نے تعمیر کروایا تاکہ انارکلی کی محبت ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ مقبرہ آج بھی محبت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت سے جڑی کئی لوک روایات اور تاریخی داستانیں مشہور ہیں، اور انہی میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہزادہ سلیم نے انارکلی کی یاد میں ایک محل یا مقبرہ تعمیر کروایا۔ اگرچہ تاریخی لحاظ سے مکمل طور پر مستند نہیں ہے، لیکن لاہور میں موجود انارکلی کا مقبرے کو اکثر اس کی محبت کی نشانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو شہزادہ سلیم جیسے بعض اوقات لوگوں سے ان دنوں شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کی خبر دربار کے در و دیوار تک پہنچ چکی تھی۔ یہ تعلق اب صرف خفیہ نہ رہا، درباریوں، بیگمات اور خود بادشاہ اکبر کے علم میں بھی آ گیا۔ انارکلی پر الزام لگایا گیا کہ وہ شہزادے سلیم کو بہکا رہی ہے، اور سلیم پر الزام لگایا گیا کہ وہ شاہی خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ اکبر نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ انارکلی کو دربار شاہی میں پیش کیا جائے۔ پورا دربار سناٹے میں تھا جب انارکلی کو ریشمی سفید لباس میں سر جھکائے، ہاتھ باندھے پیش کیا گیا۔ یہ لڑکی شہزادے کے دل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ مغل سلطنت کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر محبت جرم ہے تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں، شہزادہ سلیم چیخ پڑا۔ اکبر نے سخت فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ انارکلی کو قید کر دیا جائے۔ اگر سلیم باز نہ آیا تو دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ انارکلی کو ایک تنگ قید خانے میں ڈال دیا گیا، سلیم کو محل کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے درمیان کوئی خط، ملاقات یا پیغام کا ممنوع قرار نہ دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انارکلی دن رات روتی تھی لیکن سلیم کو بدنام نہیں ہونے دیتی تھی۔ شہزادہ سلیم دیواروں سے سر ٹکراتا تھا لیکن اپنے باپ کو برا نہیں کہتا تھا۔ دونوں کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہماری محبت کو ذلیل نہ ہونے دینا۔ یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا۔ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی اور خاموشی آنسوؤں کا بھی نام ہے۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی نے یہ سب کچھ برداشت کیا ایک دوسرے کی عزت کے لیے۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ ظالم کے خلاف خاموش بغاوت ہو جاتی ہے۔ انارکلی نے عزت کے ساتھ قید کو بھی قبول کیا اور شہزادہ سلیم نے وفا کے ساتھ اپنا غرور بھی چھوڑ دیا۔ شہزادہ سلیم نے انارکلی کے لیے جو مقبرہ تعمیر کیا وہ مقبرہ لاہور، پنجاب، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ گنبد نما عمارت ہے جس کا گنبد سفید رنگ کا اور خوبصورت نقش و نگار سے بھرا ہوا ہے۔ عمارت میں مغل طرز تعمیر نمایاں ہے جسے مرمرات، سنگ مرمر اور گہرے نقش و نگار۔ مقبرے کے اندر ایک تاریخی پتھر کی قبر موجود ہے۔ قبر پر فارسی کا ایک شعر کند ہے جو سلیم کی جانب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ سلیم نے انارکلی کی موت کے بعد اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے یہ مقبرہ تعمیر کروایا۔ لیکن مقبرہ واقعی موجود ہے، آج بھی ہزاروں لوگ اسے محبت کی علامت سمجھ کر دیکھنے آتے ہیں۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کی کہانی تاریخی حقائق اور لوک روایات کا مزاج ہے، اور اس لیے مختلف روایات میں اس کہانی کا انجام بھی مختلف باتوں سے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر اعظم کو شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت سخت ناپسند تھی، اس لیے اسے لگا کہ یہ رشتہ شاہی وقار اور سیاست کے خلاف ہے۔ اس نے انارکلی کو فتنہ اور بدنامی کا باعث سمجھا۔ اکبر نے حکم دیا کہ انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے تاکہ سلیم اور سلطنت دونوں بچ جائیں۔
شہزادہ سلیم نے خفیہ طور پر انارکلی کو بچا لیا اور اسے شہر سے دور بھگا کر لے گیا۔ سلیم نے اکبر کو صرف دکھانے کے لیے انارکلی کی موت کا ڈرامہ رچایا اور پھر اس کی یاد میں ایک مقبرہ بھی تعمیر کرایا جو آج لاہور میں انارکلی کا مزار کہلاتا ہے۔ سلیم نے اکبر کو صرف دکھانے کے لیے انارکلی کی موت کا ڈرامہ کیا۔ لاہور میں واقع ایک تاریخی عمارت کو انارکلی مقبرہ کہا جاتا ہے۔ اسے شہزادہ سلیم کی محبت کی نشانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ دیوار میں چنوائی گئی ایک رقصہ کی محبت نے ایک شہزادے کو بادشاہ بنا دیا، مگر وہ محبت ہمیشہ کے لیے ایک دیوار کے پیچھے دفن ہو گئی۔ یہ ایک دل کو چیر لینے والا لمحہ تھا جب انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ لوک کہانیوں اور تخلیقی روایات کے مطابق شہزادہ سلیم کا رد عمل شدید جذباتی بے بسی اور ٹوٹے دل کی عکاسی کرتا ہے۔ جب بادشاہ اکبر نے حکم دیا کہ انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے تو شہزادہ سلیم چیخ پڑا، رویا اور باپ کے سامنے گڑ گڑایا، ابا حضور، اگر محبت جرم ہے تو سزا مجھے دے، لیکن انارکلی کو مت چنے، یہ میری سانس ہے، میری عبادت ہے۔ لیکن اکبر کا فیصلہ اٹل تھا۔ سلطنت کی عزت، بادشاہی اصول اور تخت کا غرور محبت سے بڑا ٹھہرا۔ سلیم نے غصے میں کہا، جس دیوار میں آپ میری محبت دفن کر رہے ہیں اسی دیوار پر کل میرا تاج بھی ٹوٹے گا۔ لیکن اس وقت اسے مجبوراً خاموش رہنا پڑا کیونکہ بادشاہ اکبر سلطنت کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ جب انارکلی کو دیوار میں چنا جا رہا تھا تو سلیم قید خانے کے باہر یا محل کی دیوار کے اس کونے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے دیوار سے سر ٹکرا کر کہا، انارکلی، تم تو آج دفن ہو گئی، پر میری روح بھی اس دیوار میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ شہزادہ سلیم بادشاہ جہانگیر بنا تو اس نے انارکلی کی یاد میں لاہور میں ایک مقبرہ تعمیر کروایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک رقصہ بھی ایک بادشاہ کے دل میں قبر بنا سکتی ہے۔ سلیم نے کبھی کسی اور لڑکی سے محبت نہ کی۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھ کر شاعری کرتا، انارکلی کے نام کے اشعار کہتا اور آنکھوں سے اشک بہاتا۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی کہانی سب سے اہم اور دردناک موڑ جڑا ہے جب انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تو شہزادہ سلیم کا رد عمل ایک عاشق، بیٹے اور باغی تینوں کی صورت میں سامنے آیا۔ شدید جذباتی صدمہ اور ٹوٹا ہوا دل سلیم اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کئی دن تک محل سے باہر نہیں نکلا اور نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا۔ وہ ایک ہی بات دہراتا رہا، میرے دل کو دیوار میں چن دیا گیا۔ باپ کے خلاف اس نے بغاوت کا کوئی بھی اعلان نہ کیا۔ سلیم نے اکبر کے خلاف کھلے عام بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور کہا، جس باپ نے میرے عشق کو دفن کیا میں اس کے تخت کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ اکبر اور سلیم کے درمیان ایک مختصر فوجی جھپٹن بھی ہوئی، تاہم اکبر کی فوج زیادہ منظم تھی اور سلیم کو شکست ہوئی۔ اکبر جانتا تھا کہ سلیم ایک دن بادشاہ بنے گا، اس لیے اس نے سلیم کو قتل یا قید نہ کیا۔ سلطنت احساسات سے نہیں، عقل سے چلتی ہے۔ سلیم نے وقتی طور پر بغاوت ختم کی مگر وہ اندر سے ہمیشہ باغی رہا، نہ بادشاہ سے معاف کیا اور نہ خود کو۔ بادشاہ بننے کے بعد سلیم جہانگیر نے لاہور میں ایک مقبرہ بنوایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک عاشق کبھی محبت کو دفن نہیں کرتا بلکہ اسے امر کرتا ہے۔ انارکلی کی موت نے سلیم کو بادشاہ تو بنا دیا لیکن خوشی چھین لی۔ اکبر کے خلاف بغاوت اس کی محبت کا احتجاج تھا۔ سلیم کے دل میں محبت کی لاش اور سیاست کی چوٹ ہمیشہ زندہ رہی۔ اصل تاریخ میں انارکلی کا وجود واضح طور پر ثابت نہیں ہے مگر اس کہانی میں محبت کی علامت بن کر دلوں پر راج کر رہی ہے۔ سلیم کا رد عمل صرف ایک عاشق کا رد عمل نہ تھا بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی چیخ تھی۔ بادشاہ بن گیا مگر اس کے لیے تخت چھوڑنا چاہا، وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گئی۔ شہزادہ سلیم کا تعمیر کردہ یہ محل، یہ مقبرہ صرف پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں بلکہ یہ محبت، درد، یاد اور وفا کا مجسمہ ہے۔ شہزادہ سلیم نے انارکلی کی محبت میں محل تعمیر کرایا، شاہی رتبہ خطرے میں ڈالا، باپ سے ٹکر بھی لی، بغاوت کی سوچ رکھی، محبوبہ کو بچانے کی کوشش کی، اس کی یاد کو تاریخ میں امر کر دیا گیا۔ یہ محبت ایک حقیقی عشق کی پہچان بن گئی۔ محبت جیتی لیکن عشق ہار گیا۔ شہزادہ سلیم جو بعد میں بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، کی موت ایک طبی وجہ سے ہوئی، نہ کہ کسی جنگ یا قتل کے ذریعے ہوئی۔ شہزادہ سلیم
بادشاہ جہانگیر کو دمہ، شراب نوشی اور ضعف جیسی بیماریاں لاحق تھیں۔ ان کی طبیعت وقت کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کشمیر کی ٹھنڈی آب و ہوا میں کچھ افاقہ ہوا، لیکن واپسی کے سفر میں ہی وہ شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا، سانس بند ہونے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ جہانگیر کو لاہور میں ہی دفنایا گیا اور انہیں شالامار باغ کے قریب شاہراہ میں دفن کیا گیا۔ ان کا مقبرہ آج بھی لاہور میں موجود ہے، جو ایک خوبصورت مغل طرز تعمیر کی نشانی ہے۔ ان کے بیٹے شہنشاہ نے ان کے بعد حکومت سنبھالی اور مغل سلطنت کو عروج کی بلند ترین سطح پر پہنچایا۔ شہنشاہ ہی وہ بادشاہ تھا جس نے تاج محل تعمیر کروایا۔ شہزادہ سلیم جہانگیر کی موت فطری تھی۔ وہ ایک فن، شعر، محبت اور سیاست سے بھرپور زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ انارکلی کی یاد میں اکبر سے ٹکراؤ اور سلطنت کے نشیب و فراز نے انہیں ایک یادگار بادشاہ بنا دیا تھا۔ شہزادہ سلیم نے انارکلی کے دیوار میں چنوا دیے جانے کے بعد اپنی زندگی کو بالکل ختم کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ جب انارکلی کو بادشاہ اکبر کے حکم پر زندہ دیوار میں چنوایا گیا تو سلیم شدید جذباتی صدمے میں چلا گیا۔ اس نے کئی دنوں تک کسی سے بات نہیں کی، کھانا نہیں کھایا اور تنہائی اختیار کی۔ وہ محل کی باغات میں چھپ کر بیٹھا رہتا اور روتا رہتا، اور اکثر چاندنی راتوں میں انارکلی کے گیتوں کو یاد کرتا رہتا۔ سلیم نے وقت کے ساتھ باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کیا، لیکن دل سے انارکلی کی یاد کو دفن نہیں کیا۔ وہ شاعر بھی تھا۔ اس نے کئی غزلیں اور اشعار محبت جدائی پر لکھے، جن میں انارکلی کی جھلک ملتی ہے۔ سلیم اور اکبر کے درمیان انارکلی کی وجہ سے جو دوری پیدا ہوئی وہ کچھ عرصے تک رہی۔ سلیم نے اکبر کے خلاف بغاوت بھی کی، مگر اکبر نے باپ ہونے کے ناطے سخت سزا نہ دی۔ بعد میں اکبر نے سیاست کے تخت سلیم کو معاف کر دیا تاکہ تخت و تاج کا نظام قائم رہ سکے۔ اکبر کی وفات اور سلیم کا تخت نشین ہونا۔ اکبر اعظم کا انتقال 1605 میں ہوا۔ اس کے بعد شہزادہ سلیم کو مغل سلطنت کا چوتھا بادشاہ قرار دیا گیا۔ شہزادہ سلیم نے بادشاہ بن کر اپنا نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ جہانگیر بننے کے بعد ان کی جو زندگی میں تبدیلی آئی وہ بہت زیادہ اچھی تھی۔ فن، انصاف اور جمالیات سے محبت۔ جہانگیر ایک فنکارانہ مزاج والا بادشاہ تھا۔ وہ مصور، شاعر اور فطرت سے محبت رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے اپنے دور میں انصاف، فن اور عدل کی کئی روایات قائم کی۔ اگرچہ سلیم نے بادشاہی ذمہ داریاں سنبھالی، لیکن انارکلی کی محبت اور اس کا درد دل سے نہ نکال سکا۔ جہانگیر نے انارکلی کی یاد میں لاہور میں ایک مقبرہ تعمیر کروایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بادشاہ بھی محبت میں شکست کھاتے ہیں۔ شہزادہ سلیم جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنا نام نور الدین محمد جہانگیر رکھ لیا۔ شہزادہ سلیم بادشاہ جہانگیر کی صورت میں عدل پسند بادشاہ بنا۔ بادشاہ جہانگیر نے بادشاہ بننے کے بعد انصاف مشہور نظام رائج کیا۔ اس نے اپنے محل کے باہر ایک سونے کی زنجیر لٹکا دی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی مظلوم شخص آ کر زنجیر کھینچتا اور بادشاہ خود اس کی فریاد سنتا۔ یہ عدل پسندی جہانگیر کی عوام دوستی اور انصاف پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ جہانگیر کو فنون لطیفہ، مصوری، باغبانی اور شاعری سے بہت دلچسپی تھی۔ اس کے دور میں مغلیہ مصوری کو بہت ترقی ملی۔ وہ خود بھی شاعر تھا اور اپنی خود نوشت کو بھی جہانگیری لکھی۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی انارکلی کی یاد اس کے دل میں زندہ رہی۔ اس نے شاہی رغب کے ساتھ ایک جذباتی دل بھی سنبھالا۔ اس کی محبت نور جہاں سے بھی مشہور ہوئی، جو بعد میں اس کی ملکہ بنی اور دربار میں بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ اس نے خود تسلیم کیا کہ وہ روزانہ شراب پیتا رہا۔ آخر کار اس نے اسی کی صحت کو کمزور کر دیا۔ جہانگیر کی حکومت میں کئی بغاوتیں ہوئی۔ اس کے بیٹے شہنشاہ نے بغاوت کی، مگر وہ ان بغاوتوں کو چالاکی اور نرمی سے ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے راجپوت، سکھ اور دیگر مقامی قوموں کے ساتھ صلح کی پالیسی اپنائی، جس سے سلطنت میں استحکام رہا۔ جہانگیر وہ بادشاہ بنا جس کے تاج میں انصاف کا ہیرے، محبت کا نگینہ اور شراب کا دھواں ساتھ ساتھ چمکتا ہے۔ شہزادہ سلیم نے غم کے آنسو، سیاسی ہوشیاری اور شاہی حکمت سے خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے دل میں انارکلی کی قبر اور سر پر مغل سلطنت کا تاج رکھا۔ وہ انسان بھی رہا، عاشق بھی اور بادشاہ بھی۔
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو